نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اس کلپ میں آپ حضرات کے ساتھ جس عنوان پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ اپنے پیارے عزیزوں کے لیے وہ تحفہ ہے جو انہیں دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ان ام سعد ماتت، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، فأی صدقات افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال الماء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوایا اور وقال ھذہ لأم سعد، اور فرمایا کہ یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی ان کے ثواب کے لیے۔ یہ روایت ابو داود میں اور مشکات شریف صفحہ نمبر 169 جلد نمبر 1 پر موجود ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی نے صدقہ جاریہ کے متعلقہ احادیث کی بہت دل نشیں اور محققانہ تشریح کی ہے۔ فضائل صدقات سے ہم وہ پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو اب زیادہ افضل اس لیے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں اس وقت اس کی ضرورت زیادہ تھی۔ اول تو گرم ملکوں میں سب ہی جگہ پانی کی ضرورت خاص طور سے ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں اس وقت پانی کی قلت بھی تھی۔ اس کے علاوہ پانی کا نفع عام بھی ہے اور ضرورت بھی عمومی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص پانی کا سلسلہ جاری کر جائے تو جو انسان یا جن یا پرندہ بھی اس سے پانی پیے گا تو مرنے والے کو قیامت تک اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے، ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ اپنے ماں باپ، خاوند، بیوی، بہن، بھائی، اولاد اور دوسرے رشتہ دار، خصوصاً وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد ان کا کوئی مال اپنے پاس پہنچا ہو یا ان کے خصوصی احسانات اپنے اوپر ہوں، جیسے اساتذہ اور مشائخ، ان کے ایصال ثواب کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ ان کے مال سے آدمی نفع اٹھاتا رہے، ان کی زندگی میں ان کے احسانات سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور جب وہ اپنے عطایا اور ہدایہ کے ضرورت مند ہوں ان کو فراموش کر دے۔ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بجز اس صورت کے کہ وہ کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو یا کوئی اور ایسا عمل کر گیا ہو جو صدقہ جاریہ کے حکم میں ہو، جیسا کہ آئندہ آ رہا ہے۔ اس وقت وہ دوسروں کے ایصال ثواب اور ان کی دعا وغیرہ سے امداد کا محتاج اور منتظر رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مردہ اپنی قبر میں اس شخص کی طرح سے ہوتا ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور ہر طرف سے کسی مددگار کا خواہش مند ہو، اور وہ مردہ اس کا منتظر رہتا ہے کہ باپ، بھائی وغیرہ کسی دوست کی طرف سے کوئی مدد دعا کی اس کو پہنچ جائے، اور جب اس کو کوئی مدد پہنچتی ہے تو وہ اس کے لیے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ یہ روایت مشکات صفحہ نمبر 206 جلد پہلی پر ہے۔ بشار بن غالب رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ میں حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ کے لیے بہت کثرت سے دعا کیا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا، وہ کہتے ہیں بشار تمہارے تحفے ہمارے پاس نور کے خانوں میں رکھے ہوئے پہنچتے ہیں جن پر ریشم کے غلاف ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مسلمانوں کی جو دعا مردہ کے حق میں قبول ہو جاتی ہے تو وہ دعا نور کے خیوان پر ریشم کے غلاف سے ڈھکی ہوئی میت کے پاس پیش ہوتی ہے کہ یہ فلاں شخص نے تمہارے پاس ہدیہ بھیجا ہے۔ شیخ تقی الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص یہ خیال کرے کہ آدمی کو صرف اپنے ہی کیے کا ثواب ملتا ہے وہ اجماع امت کے خلاف ہے، اس لیے کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ آدمی کو دوسروں کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے کے عمل سے نفع ہوتا ہے۔ فرشتے مومنوں کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں، یہ دوسروں کے عمل سے فائدہ ہوا۔ مومنوں کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی، یہ دوسرے کے عمل سے فائدہ ہوا۔ حج بدل کرنے سے میت کے ذمہ سے حج فرض ادا ہو جاتا ہے، یہ دوسرے کے عمل سے نفع ہوا۔ غرض اس کے لیے بہت سی چیزیں دلیل اور حجت ہیں جن کا شمار بھی دشوار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اذا مات الانسان کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، تیسرے صالح اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ صدقہ جاریہ یعنی کوئی ایسی چیز صدقہ کر گیا جس کا نفع باقی رہنے والا ہو، مثلا کوئی مسجد بنوا گیا جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں، تو جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اس کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی مسافر خانہ، کوئی مکان کسی دینی کام کے لیے بنوا کر وقف کر گیا جس سے مسلمانوں یا دینی کاموں کو نفع پہنچتا رہا تو اس کو اس نفع کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی کنواں رفاع عام کے لیے بنوا گیا تو جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، وضو وغیرہ کرتے رہیں گے تو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز وہ علم دین ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، مثلا کسی مدرسہ میں کوئی کتاب وقف کر گیا، جب تک وہ کتاب باقی ہے اس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب خود بخود ملتا رہے گا۔ کسی طالب علم کو اپنے خرچ سے حافظ قرآن یا عالم بنا گیا، جب تک اس کے علم و حفظ سے نفع پہنچتا رہے گا، چاہے وہ حافظ اور عالم زندہ رہے یا نہ رہے، اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا کسی شخص کو حافظ بنایا تھا، اس نے 10-20 لڑکوں کو قرآن پاک پڑھا دیا اور وہ حافظ اس کے بعد فوت ہو گیا، تو جب تک یہ لڑکے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس حافظ کو مستقل ثواب ملتا رہے گا اور اس حافظ بنانے والے کو علیحدہ ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے جب تک ان پڑھنے والے لڑکوں کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا قیامت تک چلتا رہے گا، اس اصل حافظ بنانے والے کو ثواب خود بخود ملتا رہے گا، چاہے یہ لوگ ثواب پہنچائیں یا نہ پہنچائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کسی قسم کی جانی یا مالی کوشش علم کے پھیلانے میں، دین کے بقا اور حفاظت میں لگ جائے کہ دنیا کی زندگی خواب سے زیادہ نہیں، نامعلوم کب اس عالم سے ایک دم جانا ہو جائے۔ جتنا ذخیرہ اپنے لیے چھوڑ جائے گا وہی دیر پا اور کار آمد ہے۔ عزیز و اقارب، احباب، رشتہ دار سب 2-4 دن رو کر یاد کر کے اپنے اپنے مشاغل میں لگ کر بھول جائیں گے۔ کام آنے والی چیزیں یہی ہیں جن کو آدمی اپنی زندگی میں اپنے لیے کبھی فنا نہ ہونے والے بینک میں جمع کرا جائے کہ سرمایہ محفوظ رہے اور نفع قیامت تک ملتا رہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے وہ اولاد صالح ہے جو مرنے کے بعد دعائے خیر بھی کرتی رہے۔ اول تو اولاد کا صالح بنا جانا بھی مستقل صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک وہ کوئی بھی نیک کام کرتی رہے گی اپنے آپ اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اگر وہ نیک اولاد والدین کے لیے دعا بھی کرتی رہے اور جب وہ صالح ہے تو دعائیں کرتی ہی رہے گی، یہ مستقل ذخیرہ والدین کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد 7 چیزوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ کسی کو علم پڑھایا ہو، کوئی نہر جاری کر دی ہو، کوئی کنواں بنوا دیا ہو، کوئی درخت لگا دیا ہو، کوئی مسجد بنا دی ہو، قرآن کریم میراث میں چھوڑا ہو یا ایسی اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے عمل کا ثواب مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مگر جو شخص اللہ کے راستہ میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو اس کا ثواب بھی قیامت تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ فضائل صدقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 پر حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے صدقات جاریہ کے متعلقہ حدیث کی بہت اچھی تشریح فرمائی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ ان احادیث میں کوئی تیسرے دن کی قید نہیں ہے، کوئی دعوت کا نہیں بتایا گیا، بلکہ کسی حدیث میں آپ نے قربانی کا فرمایا، کسی میں صدقات جاریہ کا۔ اصل بات یہ ہے کہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرنے کی بجائے نہایت غور سے سوچا جائے کہ اس وقت کون سا صدقہ افضل ہے۔ حالات کی وجہ سے افضلیت میں فرق آتا رہتا ہے۔ مثلا اگر کہیں قحط پڑ گیا ہو تو اس وقت متاثرہ لوگوں کو خشک جنس یا کھانا پکا کر کھلانا زیادہ ثواب ہوگا۔ اگر کہیں پانی کی قلت پیدا ہو جائے تو ہینڈ پمپ اور کنویں کھدوانا زیادہ افضل ہوگا۔ حادثات کی وجہ سے لوگ بے گھر ہو گئے ہوں تو ان کو گھریلو ضروریات فراہم کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ محلہ کی مسجد و مدرسہ زیر تعمیر ہو تو وہاں خرچ کرنا افضل ہوگا۔ محاذ سے مجاہدین کی مالی حالت کی کمزوری کی اطلاع ملنے پر محاذ کے لیے عطیات بھجوانا افضل ہوگا۔ محلہ میں کوئی بیوہ یا غریب بیمار ہو تو اس کی نقد خدمت کرنا افضل ہوگا۔ طالب علم کو کتابوں کی ضرورت ہو تو کتاب خرید کر دینا افضل ہوگا۔ غرض جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو اسی کا صدقہ کرنا افضل اور باعث ثواب ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں تو عجب معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں اگرچہ قحط پڑا ہو، پانی کی قلت ہو، لوگ بے گھر ہو گئے ہوں، مساجد و مدارس تشنہ تکمیل ہوں، کوئی بیوہ اور یتیم بیمار ہو یا کسی طالب علم کو کتابوں کی ضرورت ہو، ہمیں ان خیراتوں سے کیا غرض؟ ہم نے تو تیسرے دن پوری برادری کو جمع کر کے خیرات کے نام پر دعوت کرنی ہے جو شرعاً خوشی کے موقع کے لیے ہوتی ہے۔ تو بھائی آپ صدقات جاریہ کریں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو ثواب پہنچتا رہے۔ یہ وقتی چیزوں سے بچیں۔ علاج جو حکیموں سے کرایا جاتا ہے تو حکیم کہتے ہیں وقتی علاج سے بچو، پائیدار علاج جو مستقل ہو اس کی کوشش کرو۔ تو ایسے ہی صدقہ ایسا کرو جو ہمیشہ جاری رہے، مرنے کے بعد تا دیر اس کا ثواب پہنچتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ جاریہ کی توفیق